کہ اذان ہوتے ہی اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیجیے، نماز کی اقامہ سے پہلے نماز کا انتظار کیجیے۔ آج میں نماز کے حوالے سے ایک بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے اسرائیلیات میں سے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس نے ایک مرتبہ اللہ سے ایک بات کہی کہ یا اللہ، میں تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن تو مجھے کبھی سزا نہیں دیتا۔ اسرائیلیات کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ نے اس بنی اسرائیل کے عالم کو یہ جواب دیا، تجھے جانے انجانے میں بڑی بڑی سزائیں دیتا ہوں، تو دیکھتا نہیں ہے کس طرح میں نے تیری مناجات میں، تیری عبادات میں سے وہ حلاوت، وہ لطف اور مٹھاس ختم کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں، اپنی عبادات کو جب دیکھتے ہیں، اپنی دعاؤں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کا نماز میں دل لگے۔ اگر وہ نماز میں جاتا ہے اور اس کی ذہنی کیفیت اور دل کی حالت وہی رہتی ہے جو نماز سے پہلے تھی، کہ وہ بالکل دنیا میں گم ہے، خیالات میں گم ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ اس نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، نہ دوسری رکعت کا پتہ ہے، اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری زندگی میں یہ جو ہمیں ہر وقت دوڑ لگانی پڑتی ہے، ہر وقت ہم حیران پریشان سوالیہ نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اکثر لوگوں کی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ایک دوڑ میں ہیں اور لگتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں لگ رہی۔ تو یہ زندگی میں جو آدمی کی ہر وقت دوڑ کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، حیران پریشان سوالیہ نشان بننے کی کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک بہت چھوٹا سا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے وہ سارے معمولات کہ جو پہلے بڑے پریشانی کی حالت میں ہوتے تھے بڑے سکون اور آرام سے ہو جائیں گے۔ نسخہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیجیے، نماز کی اقامہ سے پہلے نماز کا انتظار کیجیے۔ نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیے، چاہے دنیا میں کوئی انقلاب آ رہا ہو۔ اگر آپ کو کوئی ریئل ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہسپتال جانے کے لیے انتظار کر رہا ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے اور اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مشغول رکھیے۔ نماز کے بعد اٹھنے کی آپ کی چاہے کتنی طبیعت کر رہی ہو، لیکن آپ کچھ دیر اپنے آپ کو مجبور کیجئے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، اللہ کے اذکار میں مصروف رہیں گے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ بخدا اگر میں نے اور آپ نے صرف یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا، اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ، اپنے وضو اور سنتوں سے فارغ ہو کر نماز کا انتظار، نماز ختم ہونے کے بعد اپنے مقام پر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے جانے کی تیاری کرنا، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، شاید اس میں آپ کو ہر نماز میں 10-15 منٹ زیادہ لگانے پڑیں گے، لیکن بخدا آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، ایک سکینہ آ جائے گی، آپ کے کاموں میں ایک ربط آ جائے گا، آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔